اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی یہاں ایک نہایت اہم بحث کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کتاب عرفان اسلامی کی تلاش میں۔ ایک ایسا اہم موضوع جسے اس کتاب کے آخری یعنی سیکنڈ لاسٹ بحث کے طور پر آیت اللہ نے زیر بحث اس کو لائے ہیں۔ موضوع اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ آیت اللہ نے اس موضوع کو 8 صفحات پر بیان کیا ہے، یعنی اصل متن ہے اور پھر اصل متن کے ذیل میں کتاب کے نیچے کچھ حواشی موجود ہیں جو نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ بحث سیر و سلوک میں اور عرفانیات میں نہایت اہم بحث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ یہاں در واقع 2 طرح کے سوال میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، جیسے آیت اللہ نے یہاں بیان کیا، اور ان سوالات کی تلاش کو جو ہے وہ جواب کی صورت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے۔ پہلا سوال اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا سیر و سلوک میں استاد کا ہونا ضروری ہے؟ یعنی سیر اللہ کا جو انسان سفر کرتا ہے، انسان عرفان اسلامی کی وادی میں جو داخل ہوتا ہے، تو کیا اس سفر کے آغاز سے پہلے، اس وادی میں قدم رکھنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی استاد اور مربی کو تلاش کر لے، اور جب تک اسے استاد اور مربی نہیں ملتا وہ سیر و سلوک کے سفر میں قدم نہ رکھے، وہ عرفان اسلامی کے اس سفر میں اس سفر کا آغاز نہ کرے۔ یہ ایک سوال کہ کیا یہ اس قدر ضروری ہے کہ انسان سفر کے آغاز سے پہلے استاد کو تلاش کر لے، استاد ملے تب انسان اس سفر کو آغاز کرے، یا نہیں ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان خود سے خود سازی کرے، مراقبہ کرے، اپنے نفس پر اپنا کنٹرول کرے، یعنی اپنے نفس کی مہار کو اور لگام کو اپنے ہاتھوں میں تھام لے، فقہی اور شرعی احکام پر انسان عمل کرے۔ یہ در واقع وہ راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان جو اس کا مقصد مراد ہے، جو منزل مقصود ہے، وہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ بس یہاں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نہیں، انسان نے سیر و سلوک کے سفر کا آغاز کرنا ہے، عرفان اسلامی کی وادی میں قدم رکھنا ہے، تو نہیں، پہلے جا کر استاد کو تلاش کرے، جب استاد مل جائے تب انسان سیر و سلوک کے سفر کا سفر اس استاد کی رہنمائی میں اور قیادت میں اس سفر کا آغاز کرے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے، نہیں استاد نہیں مل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان خود سازی کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، فقہی اور شرعی احکام پر عمل کرتا ہے۔ یہ ہے ایک سوال کے جو اطراف میں اس پر ہمیں بحث کرنا ہے اور گفتگو کرنا ہے۔ دوسرا موضوع آیت اللہ جسے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا سیر و سلوک پر قدم رکھنے کے لیے سیر و سلوک سے متعلق کتابوں کا حد اقل جو اس مرحلے میں جو مراحل بیان کیے جاتے ہیں، ان مراحل کا جاننا، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا، اور جتنی بھی اس سفر سے متعلق چیزیں لکھی گئی ہیں انہیں پڑھنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان قرآن و سنت پر عمل کرے اور خود سازی پر اکتفا کرے۔ یہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے جو انسان خود سازی کر رہا ہے، یہی خود انسان کا ایک عارف کامل بننے کے لیے نہایت اہم اقدام ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے سابقہ علماء عرفاء بزرگان کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف توجہ دینے کی۔ ان موضوعات پر اور ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے آیت اللہ مصباح یزدی اسے در واقع ایک تشبیہ دے رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ دیکھیں سیر اللہ، سیر و سلوک اور جو اخلاق اسلامی ہیں ان سے خود کو آراستہ کرنا، تہذیب نفس کرنا، ان بحثوں کا اگر مقایسہ کرنا ہے تو انسان کی جسمانی صحت سے متعلق جو مسائل ہیں ان سے انسان اس کو مقایسہ کرتا ہے۔ مثلا اگر انسان بیمار ہے تو انسان کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ اپنی بیماری کا علاج کیا جا سکے، مخصوصاً جب انسان کو کسی خاص مہلک قسم کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ مثلا انسان ہے اسے کینسر ہو گیا ہے، انسان ہے اسے کوئی ایسا مرض مثلا ایڈز ہے آج کل کے دور میں، یا کسی کو کورونا ہو گیا ہے، یہ ایسے امراض جو آج کل کی جدید دنیا میں موجود ہیں جن کے علاج کے لیے انسان کو کسی اسپیشل ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب کسی خاص بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس بیماری سے متعلق جو ماہر ڈاکٹر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا کو استعمال کرتا ہے، اس کی بیان کردہ ہدایات پر انسان توجہ کرتا ہے، چونکہ انسان کو اپنی جسمانی صحت بہت عزیز ہے۔ وہ ایک جملہ جو مشہور ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، کہ انسان میں زندگی ہے تو یہ دنیا اس کے ساتھ ہے، اور اگر یہ زندگی نہیں ہے تو دنیا انسان کے لیے کسی قسم کی ارزش، ویلیو اور قدر و قیمت نہیں رکھتی ہے۔ ایک بیمار ہے انسان، تکلیف میں اور درد میں مبتلا ہے، تو یہ درد و تکلیف میں مبتلا انسان جتنی بھی مال و دولت رکھتا ہو، یہ اس کے لیے جو ہے وہ جو زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ آسائش ایجاد نہیں کرے گی۔ انسان کے پاس انواع و اقسام کی نعمات موجود ہیں، انواع و اقسام کی جدید ترین جو گاڑیاں ہیں وہ انسان کے پاس موجود ہیں، جدید ترین محلات انسان کے پاس موجود ہیں، جدید ترین نعمات الہی سے وہ فیضیاب ہو سکتا ہے، لیکن بیمار ہے، گھر میں اپنے تخت پر بیٹھا ہے، نہ گاڑی سے استفادہ کر سکتا ہے، نہ اپنے بنگلوں سے استفادہ کر سکتا ہے، اپنے تخت پر اپنے بستر پر موجود ہے، اس کو یا کسی نے کوئی نرس اس کو دے دی ہے، کوئی ایسا جو ہے وہ اس کو فراہم کر دیا ہے جو اس کی ضروریات کو وہاں پر پورا کرتا ہے، اس بستر پر اس کو دوائی دیتا ہے، اس کو ڈرپ لگاتا ہے، اس کی جو ضروریات ہیں وہ وہاں پورا کرتا ہے۔ انسان اپنی مال و دولت سے، اپنی جائیداد سے استفادہ نہیں کر پایا، کیوں؟ چونکہ بیمار ہے۔ بس اگر صحت مند ہوتا تو یہ گاڑی اس کے لیے باارزش تھی، اگر صحت مند ہوتا تو یہ بنگلہ اس کے لیے ارزش تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اب اس کے لیے ارزش نہیں ہے، چونکہ وہ ابھی بھی ان پراپرٹیز کا مالک ہے، ابھی بھی ان اموال اور جائیداد کا مالک ہے، ان پر اگر خمس واجب ہے تو ادا نہیں کر رہا ہے، اگر کسی کا حق ادا کرنا ہے تو اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، اگر انفاق کرنا ہے تو انفاق نہیں کر رہا، ابھی بھی ان پر مسلط ہے، لیکن ان سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہا، کیوں؟ چونکہ بیمار ہے۔ لہٰذا اگر اس کو صحت ہوگی تو وہ یہ نعمات سے استفادہ کر پائے گا، صحت نہیں ہوگی تو یہ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اس کی میراث میں اس کی اولاد کے لیے منتقل ہو جائیں گی، لیکن اس کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان ایسے مرحلے میں جب بیمار ہوتا ہے تو انسان کی تمام تر توجہ اس نقطے پر متمرکز ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے جو ہدایات جاری کی ہیں ان ہدایات پر عمل کیا جائے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے چاول نہیں کھانے تو چاول نہیں کھانے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ میٹھی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے، قطعاً کوئی میٹھی چیز استعمال نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر کہے گا کہ تم نے مرغن غذاؤں کو استعمال نہیں کرنا ہے تو نہیں کرے گا، سب چیزوں کو بند کر دے گا۔ اپنے لیے مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، لیکن زندگی کی آسائش سے محروم ہے، لذت سے محروم ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کر رہا ہے، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ادویاجات کا، دواؤں کا استعمال کر رہا ہے، ٹیکے لگا رہا ہے، ڈرپیں لگا رہا ہے تاکہ شفا اس کو حاصل ہو۔ لہٰذا انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتا ہے، اپنی صحت کی حفاظت کو اور صحت کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں ڈاکٹر کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور بالخصوص ایسے معاشرے میں جہاں مریض موجود ہیں وہاں اطباء کا ہونا اس معاشرے کی
جو فلاح ہے اس کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. اس معاشرے کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں ڈاکٹر اور اطباء موجود ہوں. پس کسی بھی معاشرے میں ڈاکٹر کی موجودگی یہ ضروری ہے، اور پھر ڈاکٹر کی موجودگی کے بعد اس ڈاکٹر تک رسائی بھی ضروری ہے تاکہ انسان اس تک پہنچ سکے. ایک انسان بیمار ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ 10 میل دور کے فاصلے پر ہے. میں وہاں اگر جاؤں تو میرے جانے میں ہی بہت ٹائم میرا وہاں پر لگ جائے گا، گھنٹہ یا گھنٹے سے زائد 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا ایک سفر مجھے جو ہے وہ لگانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے. پھر ڈاکٹر سے وقت لینا پڑے گا، ڈاکٹر کا انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ میں روزانہ نہیں کر سکتا. لہٰذا انسان کے لیے معاشرے میں ڈاکٹر کا ہونا جہاں تک ضروری ہے، ڈاکٹر تک رسائی کا ہونا بھی نہایت ہی ضروری ہے. لہٰذا آج کل کے معاشرے میں انسان اگر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، اور آج کل کے معاشرے میں انواع و اقسام کی بیماریاں موجود ہیں، اور ہر بیماری سے متعلق ایک متخصص ڈاکٹر ہے جس نے اس بیماری میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. لہٰذا انسان اسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے. انسان بیمار ہے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، وہ حیوانات کے ڈاکٹر کی طرف رجوع نہیں کرے گا، وہ تلاش کرے گا کہ کون اس کینسر کے مرض کا بہتر علاج کر سکتا ہے، میں اسی طرح سے اسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کروں. لیکن اگر آپ ماضی کی طرف رجوع کریں، آج سے پیچھے چلے جائیں، 100 سال پہلے چلے جائیں، 200 سال پہلے چلے جائیں، تو اس وقت یہ حالات اس انداز میں نہیں تھے. نہ تو اس طرح سے انواع و اقسام کی بیماریاں موجود تھیں، اور نہ ہی اس طرح سے ہر بیماری سے متعلق متخصص ڈاکٹر اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں حکیم باشی ہوا کرتے تھے. حکیم آج کل کے بھی زمانے میں موجود ہے، اور ایک شہر میں ممکن ہے 1 حکیم ہو یا 2 حکیم موجود ہوا کرتے تھے، اور یہی حکیم آپ کی تمام تر بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے. مثلا اگر کسی کو دماغ کی بیماری ہے، دماغی جو ہے اس کو پرابلم ہے، تو یہی حکیم اس کو دماغ کے اعصاب کی دوائیاں دیا کرتا ہے. مثلا اعصاب اس کے مشکل رکھتے ہیں، روانی مشکلات ہیں. مثلا انسان جو ایسی بیماریوں میں جو ذہن سے متعلق ہے، انسان کے اعصاب سے متعلق ہے، جس کو انسان کہتا ہے کہ بھئی یہ جنون ادواری میں مبتلا ہو چکا ہے یا مجنون ہو چکا ہے، تو یہ تمام بیماریاں وہ ہیں جو انسان کے اعصاب سے تعلق رکھتی ہیں. اب انسان کو اگر اعصابی بیماری ہے تو کس کے پاس رجوع کریں؟ حکیم کے پاس جائیں، جا کر دوا لے آئیں. اچھا انسان کے کان میں درد ہو رہا ہے، کیا کروں؟ حکیم کے پاس چلے جاؤ، جا کر دوا لے آؤ. آنکھ میں درد ہو رہا ہے، کیا کروں؟ حکیم کے پاس چلے جاؤ. میرے یہاں پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ممکن ہے پتھری ہو جگر کے اندر یا گردے کے اندر، کیا کروں؟ حکیم کے پاس چلے جاؤ، دوا لے آؤ. میری غذا ہضم نہیں ہو رہی ہے، میرے معدے میں کوئی پرابلم ہے، کیا کروں؟ جاؤ حکیم سے جا کر دوا لے آؤ. تو گزشتہ زمانوں میں ایک حکیم یعنی ایک انسان وہ دائرۃ المعارف ہوا کرتا تھا، وہ تمام انسان کو لاحق بیماریوں کا وہ علاج کیا کرتا تھا، اور انسان اسی حکیم باشی کی طرف رجوع کیا کرتا تھا، اور اس حکیم سے دوا لے کر انسان اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتا تھا. یقینی بات ہے ایک انسان کسی ایک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، حکیم باشی کی طرف رجوع کرتا ہے، حکیم باشی اسے دوا دیتا ہے، انسان کو اس دوا سے شفا مل جاتی ہے، تو انسان اس دوائی کا نام ذہن میں رکھ لیتا ہے تاکہ آگے آئندہ کبھی مجھے یا ہمسائے میں کسی ادھر ادھر شخص کو مشکل پیش آئے، اور مشکل بھی اسی نوعیت کی ہو، تو میں اس کو کہوں کہ جاؤ حکیم باشی نے جب میں بیمار ہوا تھا تو مجھے یہ دوا دی تھی، تم بھی جاؤ وہ دوا لے آؤ، اس طرح سے استعمال کرو تو تمہیں شفا مل جائے گی. تو اس طرح کے نیم حکیم افراد اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں بھی ایسے نیم حکیم افراد موجود ہیں. مثلا آج افراد چونکہ مالی اتنے سہولیات موجود نہیں ہیں، اطباء کی طرف اس طرح سے رجوع کرنے میں بالآخر مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، یا ڈاکٹر کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، یا انسان اتنا سفر برداشت نہیں کر سکتا ہے. ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی، جاؤ جا کر فلاں جو ہے وہ گولی کھا لو، فریج میں پڑی ہے اس کو نکال لو، فلاں سیرپ پڑا ہے، میں جب مشکل میں مبتلا ہوا تھا تو یہ میں نے کھایا تھا، مجھے ٹھیک ہو گیا تھا. لہٰذا لوگ اس طرح کے مسائل میں عام طور پر عام لائف میں عام زندگی میں خود ہی اپنا علاج کرتے ہیں. یہ اس زمانے میں بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا. اور یہ کہاں سے نشأت پکڑتا ہے؟ اس کا منشا یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ حکیم باشی کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، اور وہ جب دوائیاں دے دیتا ہے
اور ہمارے معاشرے میں پاکستان میں اور ممکن ہے دوسرے ممالک میں بھی ایسے ہو کہ ڈاکٹر حضرات دوائیوں کی باقاعدہ وضاحت کرتے ہیں، بھئی یہ گولی جو ہے یہ اتنی مقدار میں آپ نے کھانی ہے اور یہ آپ کے لیے فلاں مرض کے لیے جو ہے وہ کفایت کرے گی، فلاں جو آپ کو مشکل ہے یہ اس کی مشکل کا حل کرے گی۔ لہٰذا چونکہ مریض کو گائیڈ کیا جاتا ہے، مریض اس بات کو ذہن میں رکھ لیتا ہے، لہٰذا دوائیوں کے نام بھی مریضوں کو یاد ہوتے ہیں، گھر میں فیملی کے افراد کو یاد ہوتے ہیں، سیرپوں کے نام یاد ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو گھر میں ایسا حکیم ہمارے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ جا کر فلاں سیرپ لے لو، فلاں دوائی لے لو، اتنی مقدار میں کھاؤ، دن میں اتنی مقدار میں استعمال کرنی ہے، اور اس طرح سے لوگ اپنا عام جو مشکلات ہوتی ہیں وہ اپنا علاج کر لیتے ہیں اسی طرح سے۔ لہٰذا یہ ذاتی تجربات ہے، اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے سیکھے ہوئے تجربات ہیں جن کی بنیاد پر انسان قدیم میں بھی علاج کیا کرتا تھا، آج بھی علاج کیا کرتا ہے، لیکن وہ بیماریاں جو انسان کی توان سے دسترس سے باہر ہوتی ہیں اس کے لیے انسان متخصص کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میں بہت سی دوائیوں کے نام جانتا ہوں، لیکن کینسر کا جو مرض ہے اس کے لیے مخصوص ٹیسٹ کی ضرورت ہے، مخصوص قسم کی دوائیوں کی ضرورت ہے، مخصوص قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، مخصوص قسم کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے اسی نے کرنا ہے، اور میں نے اسی کے پاس وقت لینا ہے اور اسی کے پاس جانا ہے۔ لہٰذا یہ ایک عقلی قاعدہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے وقت یا انسان حکیم باشی کی طرف رجوع کرتا ہے جو نیم حکیم ہمارے گھروں میں موجود ہے، یا خود حکیم کی طرف رجوع کرتا ہے جو واقعی حاذق حکیم ہوتا ہے، یا کسی متخصص ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے جو آج کل کے دور میں یہ طریقہ کار رائج ہے۔ پھر دوسرا آیت اللہ مصباح اسے پہلوانی سے بھی تشبیہ کر رہے ہیں۔ مثلا ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن وہ افراد جو ورزش میں جو ہے وہ پہلوان بننا چاہتے ہیں، اب پہلوان بننا چاہتے ہیں تو ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ایک ماہر پہلوان کی تربیت حاصل کریں۔ وہ شخص جو پہلوان ہے جس نے اس ورزش کو انجام دیا ہے، وہ تمام اس کے رمز و راز کو بہتر جانتا ہے، اس کی نگرانی میں باقاعدہ جو ہے وہ اصولوں کے مطابق منظم پروگرام کے مطابق اس سے تربیت حاصل کی جائے، اس سے ٹریننگ حاصل کی جائے تاکہ انسان ایک پہلوان بن سکے، انسان ایک ورزشکار بن سکے۔ لہٰذا وہ افراد جو پیش قدم ہیں، جو پیش رو ہیں، ان کے تجربات سے استفادہ کرنا اور اس تجربات کے مطابق مسلسل مشق کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ انسان ایک اچھا پہلوان بن سکے۔ پس معلوم یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی فیلڈ کی طرف اگر نگاہ کرتا ہے تو انسان کو اس فیلڈ میں اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ماہر استاد کی تربیت کے ماتحت ہونا ضروری ہے۔ اگر بیمار ہے تو ایک ڈاکٹر جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے اس کے ذریعے علاج کروانا ضروری ہے، اور اگر ورزش کا میدان ہے تو اسی ورزش میں خاص استاد کی ٹریننگ کے تحت آنا ضروری ہے۔ مثلا آپ دیکھیں آج کل یہ جو مختلف شعبے بن چکے ہیں، مثلا کرکٹ کا میچ ہے تو وہ کرکٹ کا اپنا ایک مربی جو ہے وہ یا ملک کے اندر کا ہوتا ہے یا بیرون ملک سے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، تو اب قومی ٹیم جو ہے وہ اس کی ٹریننگ میں ہوتی ہے اور اس نے ٹریننگ دینا ہے۔ یہاں کھلاڑی خود سے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے خود سے یہ ورزش کرنی ہے، میں نے خود سے اس طرح سے ٹریننگ کرنی ہے، اس کو ٹیم سے نکال دیا جائے گا۔ بھئی آپ نے اگر جو ہے وہ بین الاقوامی اصولوں کے اور معیار کے مطابق تربیت پانا ہے تو یہ استاد ہے، اس کی نگرانی میں آپ کو آگے جانا ہوگا۔ تو تمام شعبوں میں انسان کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو پیش قدم پیش رو ایسے ماہر فرد کی ضرورت ہوتی ہے جو تجربے کار ہے، جو اس شعبے میں مہارت رکھتا ہے، اور اس شعبے میں نہ صرف یہ کہ مہارت رکھتا ہے بلکہ اس شعبے میں وہ خود کسی مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ لہٰذا ہر شعبے میں انسان کو جب ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس شعبے کے متعلقہ متخصص کو، ماہر کو، اسپیشلسٹ کو تلاش کرتا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اب یہ معنوی جو مسائل ہیں، انسان کی تربیت کے جو معنوی مسائل ہیں، چاہے وہ سیر اللہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سیر سلوک سے تعلق رکھتے ہوں، کیا وہ اس قاعدے سے مستثنا ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں بھی یہی قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ آپ میری طرف رجوع کریں گے، میں کہوں گا یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، وہ کام کر لو، میں آپ کو نیم حکیم ہوں، میں آپ کو اس طرح سے جو مشورے میں نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، میں آپ کو اس طرح سے بیان کرتا جاؤں گا۔
بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہمیں کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ بس معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی ایک متخصص کا، ایک ماہر کا، ایک اسپیشلسٹ کا ہونا ضروری ہے، جو ہماری تربیت کرے، جو ہمیں جو ہے وہ معنوی سلوکی مقامات تک پہنچنے میں ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہماری تربیت کرے، ہمارے وجود میں جو صلاحیتیں نہفتہ ہیں، جو موجود ہیں، ان صلاحیتوں کو ایسے تربیت کر کے ابھارے، ہماری ایسے انداز میں ہدایت کرے کہ ہم اس کی ہدایت سے استفادہ کرتے ہوئے کسی مقام تک پہنچ جائیں۔ پس یہاں کسی استاد کی زیر نگرانی میں، اس کی ہدایات کی روشنی میں آہستہ 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 سیر و سلوک میں آگے قدم بڑھانا اور تمام مراحل کو طے کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اب ایسے افراد کے تجربات سے استفادہ کرنا جب واضح ہو گیا کہ ضروری ہے، تو انسان اپنے اندر موجود اس استاد کی رہنمائی میں، جو انسان کے وجود میں کمزوریاں موجود ہیں، استاد ان کمزوریوں کی نشاندہی کرے گا کہ بھئی تم اس فیلڈ میں ویک ہو، اس میدان میں کمزور ہو، تمہیں یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، اس انداز میں تمہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ لہٰذا وہ انسان جو عاقل ہے وہ ہمیشہ اس کی ترجیحی جو اس کی توجہات ہیں، جو ترجیحی بنیادوں پر وہ اقدامات اٹھائے گا، وہ یہی ہے کہ اپنی کمزوریوں کے علاج کے لیے وہ متخصص ماہر فرد کی طرف رجوع کرے گا اور ایک جامع پروگرام کے تحت اپنی معنوی جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر انسان عمل کر کے انسان جو شفایابی ہے اس کو حاصل کرے گا۔ یہ انسان کی عقل حکم کرتی ہے، یہ انسان کی عقل کا تقاضا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں کسی ماہر انسان کی طرف رجوع کرے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل ہو چکی ہے کہ اس سیر و سلوک کے سفر کو طے کرنے کے لیے اہم ترین ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان آگاہ، صاحب بصیرت، نفسانی خواہشات سے مبرہ، یہ بہت اہم کلمہ ہے، اور معرفت الہی کے مقام پر پہنچے ہوئے شخص سے انسان فیضیاب ہو اور استفادہ ہو۔ اب یہاں یہ جو معرفت الہی سے مبرہ انسان، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک معصوم انسان ہوگا۔ دیکھیں یہ عصمت، اس کی عصمت نسبی ہے۔ انسان جس گناہ کو انجام نہیں دیتا اس گناہ کی نسبت انسان عصمت رکھتا ہے، انسان پاک ہوتا ہے، وہ گناہ انجام نہیں دیتا ہے۔ مثلا انسان نے اپنی زندگی میں کتے کا گوشت نہیں کھایا، کتے کا گوشت کھانا انسان کے لیے حرام ہے، خوب انسان نہیں کھاتا ہے۔ خوب ہماری زندگی 50 سال 60 سال ہو چکی ہے اور ہم نے کبھی عالماً آمدن اپنی زندگی میں کتے کا گوشت نہیں کھایا ہے۔ البتہ جو آج کل کے مسائل چل رہے ہیں، بس اوقات انسان کو گمراہ کر دیا جائے اور انسان کو گمراہ کرتے ہوئے آج کل کے خناس افراد اگر کسی کتے کو ذبح کر کے انسان کو بکرا کہہ کر فروخت کر دیں تو یہ ایسے خناس معاشرے میں موجود ہے، لیکن عالماً آمدن کبھی انسان نے ایسا جو ہے وہ ایسی حماقت نہیں کی ہے۔ اور اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو گوشت اس کے سامنے رکھا گیا ہے بہت ہی لذیذ، بہت ہی اچھے انداز میں اسے تیار کیا گیا ہے، انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ کسی نجس العین حیوان سے تعلق رکھتا ہے، کتے کا ہے، سور کا ہے، تو انسان عالماً آمدن ایک مسلمان انسان ہرگز اس کو استعمال نہیں کرے گا، اس سے دوری اختیار کرے گا۔ پس اس انسان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کتے کا گوشت استعمال کرنے کی نسبت جو ہے وہ عصمت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں انجام نہیں دیتا ہے۔ مثلا انسان کے جو محارم ہیں، انسان اپنے محارم کے ساتھ زنا نہیں کرتا ہے، یہ بہت ہی شقی ترین انسان ہوگا جو معاشرے میں انجام دیتا ہوگا۔ پس انسان اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے گناہوں سے جو اجتناب کرتا ہے تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ عصمت نسبی رکھتا ہے، یعنی یہ بعض چیزوں سے جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ عالماً آمدن ان کے قریب نہیں جائے گا۔ اگر آپ اس سے نشہ بھی کرا دیں گے تب بھی جس حد تک بھی اس کا شعور کام کر رہا ہوگا یہ ان چیزوں کے قریب نہیں جائے گا، چونکہ انسان کا شعور جب تک بیدار ہے انسان ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں بعض گناہوں کو انجام دیتا ہے، لہٰذا نفسانی خواہشات سے مبرہ انسان ہرگز معصوم نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے نفس پر ایسا کنٹرول کر لیا ہے
کہ جو رذائل اخلاقی ہیں اس کے لیے کتے کی گوشت کی مانند ہے. عالماً آمدن آپ اسے جتنا بھی مجبور کریں وہ ان رذائل اخلاقی کے قریب نہیں جائے گا، اس کے لیے وہ کتے کی گوشتی کی طرح ہے. لہٰذا وہ ہرگز ان سے جو ہے وہ ان کے قریب نہیں جائے گا. جیسے بیان کیا بزرگان سے متعلق، حتیٰ مرحوم حاشم حداد سے متعلق بیان کیا، مرحوم جو ہے وہ ایسی جلیل القدر شخصیات سے متعلق میں بیان کر چکا ہوں کہ عالم رؤیا میں بھی وہ اگر ان کے سامنے نامحرم آنا چاہتی تھی تو وہ آنکھیں بند کر لیتے تھے، عالم رؤیا میں نہیں مشاہدہ کرتے تھے. حالانکہ عالم رؤیا انسان کا ایک وہ عالم ہوتا ہے جس میں انسان کو، یعنی عام روٹین لائف میں انسان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن انسان ممارست کے نتیجے میں اگر عالم بیداری میں اس قدر انسان خود پر کنٹرول کر لیتا ہے تو انسان کو ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. اس ملکے کے نتیجے میں، اس طاقت کے نتیجے میں انسان کو عالم رؤیا پر بھی اپنے اوپر یہ اختیار اور یہ قدرت حاصل ہوتی ہے. پس وہ انسان جو آگاہ ہے، وہ انسان جو صاحب بصیرت ہے، وہ انسان جو نفسانی خواہشات سے مبرہ اور عصمت نسبی رکھتا ہے، جو معرفت الہی کے کسی مقام پر پہنچا ہوا ہے، انسان کسی ایسے انسان کامل کو، استاد کامل کو تلاش کرے اور اس سے تربیت حاصل کرے. لہٰذا یہ آیت اللہ قاضی نے بیان کیا. پس جس نے سیر اللہ کی منازل کو طے کیا ہے اور عالم خلقت کے ان منازل کا اس نے مشاہدہ کر رکھا ہے، یعنی وہ اس سفر کو پہلے سے خود طے کر چکا ہے، ہمیں ایسے استاد کے نقش قدم پر چل کر آگے سفر کرنا ہے. یہ مرحوم قاضی نے بیان کیا. پھر مرحوم قاضی سے ایک اور جملہ یہاں کتاب کے حاشیے میں نقل کیا جاتا ہے کہ معرفت اور سیر اللہ کے اس سفر میں جو ہے وہ انسان کو استاد کامل کی تلاش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا آدھا حصہ استاد کو تلاش کرنے میں اپنا وقت بسر کر دیتا ہے، سفر کر دیتا ہے، تو اس کی یہ تلاش نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے. اور اگر کوئی انسان اس تلاش کے بعد نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، استاد کو پا لیتا ہے، استاد کے محضر میں پہنچ جاتا ہے، تو گویا کہ یہ انسان کامیاب ہو گیا ہے. مرحوم علی قاضی سے یہ جملے جو ہے وہ رسالہ مرحوم بحر العلوم اس کے صفحہ نمبر 176 پر نقل کیے گئے ہیں، وہاں رجوع کر سکتے ہیں. اب یہاں نہایتی جو اہم مطلب ہے کہ ایسے استاد کامل کو تلاش کرنا نہ یہ کہ آسان نہیں ہے بلکہ نہایتی دشوار ہے، اور بسا اوقات اس تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. انسان تلاش کرتا رہتا ہے. اکثر لوگ رجوع کرتے ہیں، بھئی آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں؟ نہیں بھئی ہم بھی کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے. اگر جانتے بھی ہوں تو ایسے اشخاص اس قدر ان کا وقت قیمتی ہے، اس قدر ان کی مصروفیات ہے کہ ہر کسی کو ان کی طرف ارجاع نہیں دیا جا سکتا، حوالہ نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں، بھئی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ہمیں ایسا فرد نہیں مل رہا جو ہر اعتبار سے اعتماد کے قابل ہو، جس پر اعتماد کیا جا سکے، جس کے لیے کہا جا سکے کہ اس شخص نے معرفت الہی کے مراتب کو طے کر رکھا ہے، لہٰذا اس کی راہبری میں، اس کی قیادت میں ہم اگر سفر کریں گے تو ہم بھی منزل مقصود تک، منزل مراد تک پہنچ جائیں گے. پس بطور معمول مجھ سے رجوع کریں، کسی اور سے رجوع کریں، خود آپ اپنی زندگی میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں تو آپ اس سوال کو اٹھائیں گے کہ بھئی ہمیں استاد نہیں ملتا، ہم نے تلاش کیا ہے. دوسری طرف ہمیں بعض ایسے نیم حکیم قسم کے افراد ضرور دکھائی دیتے ہیں جو خود کامل نہیں ہیں لیکن اپنے فضائل کے ایسے پل باندھیں گے، ایسی تعریفیں کریں گے، ایسی اپنے متعلق کہانیاں بیان کریں گے، لوگوں کو اپنے گرد جذب کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایسے افراد پر ہمیں اعتبار بھی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ فرد جو کسی کمال کی منزل پر پہنچا ہوتا ہے وہ خود کا اظہار نہیں کرتا، خود نمائی نہیں کرتا، لوگوں کو اپنے گرد جذب کرنے کی اور جمع کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا ہے. وہ جتنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ لوگوں سے دوری کرے، لوگوں سے اعراض کرے. کیوں؟ چونکہ اکثریت عوام الناس یا اکثر ایسے علماء بھی، ہم جیسے لوگ بھی ایسے افراد کی خدمت میں اگر جائیں گے تو ان کا وقت ضائع کریں گے. آپ دیکھیں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے اس واقعے کو کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے، جبکہ حضرت خضر انکار کرتے ہیں.
تو اب وہاں اس واقعے میں بھی آپ اگر توجہ فرمائیں تو بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام تاب تحمل نہیں رکھتے اور سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. تو یہ ہر فرد کی توان اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ استاد کامل کو اس طرح سے درک کر سکے، اس کی باتوں کو تحمل کر سکے اور اس کی باتوں میں موجود حکمتوں کو جان سکے. لہٰذا ایسے میں استاد کامل تک اگر انسان پہنچ بھی جائے تو در واقع اس کو خود کو بھی فائدہ نہیں ہے اور استاد کامل کا بھی وقت جو ہے وہ ضائع ہوگا، چونکہ انسان ابھی اس استاد کامل کے حضور کو درک کرنے کی اپنے وجود میں صلاحیت ایجاد نہیں کر پایا ہے. پس اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کیا ہم اسے ایک بہانہ بنا سکتے ہیں کہ بھئی استاد نہیں مل رہا ہے، اب جب استاد نہیں مل رہا ہے تو ہمیں اب مکمل چھٹی ہے کہ ہم سیر و سلوک کی راہ پر سفر نہیں کریں. چونکہ استاد ملنے کی راہ میں رکاوٹ ایجاد ہو چکی ہے، ایک مشکل ایجاد ہو چکی ہے، لہٰذا اس مشکل اور اس رکاوٹ کا کوئی راستہ ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں بہانہ کسی کو نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پاس سیر و سلوک کے لیے استاد موجود نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ جو عرفان اسلامی اور سیر و سلوک سے متعلق معتبر ترین شخصیات کی کتابیں موجود ہیں. مثلا مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں. خود علامہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں. خوب ایسے بزرگان کی، ایسے عرفا کی جب کتابیں موجود ہیں تو ہم ان کتابوں سے کیا فیض حاصل نہیں کر سکتے؟ اور بھی بہت سارے علماء اور شخصیات کی کتابیں تحریر کی گئی ہیں. بس ایک راستہ یہ ہے کہ اگر ہمیں استاد کامل نہیں مل رہا تو ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے جو اساتید کامل گزر چکے ہیں ان کے آثار کو تلاش کریں. انہوں نے اگر اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کو ہدایات جاری کی ہیں، نصیحتیں جاری کی ہیں، ان کے آثار، ان کے مکتوبات، ان کے خطوط موجود ہیں، تو ہم ان کی کتابوں کی طرف رجوع کریں، ان کی ہدایات کی طرف رجوع کریں، ان کے خطوط کی طرف رجوع کریں، ان کے دستور العمل کی طرف رجوع کریں اور معرفت اللہ کے راستے کو طے کرنے کے لیے ان سے استفادہ کریں. یہ ہمارے لیے ایک راہ گشا طور پر جو ہے وہ ایک بہترین راستہ موجود ہے. اب جب آیت اللہ مصباح اس راہ حل کو بیان کر رہے ہیں تو یہاں آیت اللہ مصباح یزدی اس کتاب کے حاشیے میں مرحوم ملا حسین قلی حمدانی سے کتاب تذکرۃ المتقین سے اقتباس کو جو انہوں نے ہدایات دی ہیں ان ہدایات کو بیان کر رہے ہیں. اب یہاں اگر آپ توجہ فرمائیں تو پہلے ملا حسین قلی حمدانی کی ہدایات ہے، پھر ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں کی ہدایات کو نیچے جو ہے وہ آگے حاشیے میں درج کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اسے آئندہ درس کی طرف موکول کرتے ہیں. دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں درست راستے کی طرف رہنمائی فرمائے. دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں سیر و سلوک میں، معرفت اللہ میں، طریق اللہ میں، اس سفر میں کامیابی عطا فرمائے. خداوند متعال خود اپنے غیب سے ہماری دستگیری فرمائے. دعا گو ہیں خداوند متعال تمام علماء حقہ کا جو اس دنیا میں موجود ہیں ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے. جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں خداوند متعال ان علماء کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. دعا گو ہیں خداوند متعال تمام شہداء کو، شہدائے مقاومت کو بلند مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. دعا گو ہیں خداوند متعال ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے. جو مؤمنین زخمی ہے خداوند متعال انہیں شفائے عاجل کلیہ عطا فرمائے. دعا گو ہے خداوند متعال ہم سب کی زندگی سے، ہم سب مؤمنین کی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ فرمائے اور ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت نورانیہ عطا فرمائے. دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.